ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، فقد قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا في سبيل العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی،
درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج. ابھی موقع کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی بہت ہی پاکیزہ مجلس میں جس استاد محترم نے ختم بخاری شریف فرمایا، حضرت مولانا خلیل صاحب راوت، ظاہر بات ہے کہ تقریباً علماء ان کی محبت میں یہاں تک چلے آئے ہیں. مولانا آپ شکایت کر رہے تھے لیکن میں کل آپ ہی کے شہر میں تھا، میں لمبا سفر کر کے وہیں سے میں آیا ہوں، اور جب مجھے بتایا گیا مولوی محمود بیگ صاحب نے، میں اشتہار وغیرہ پڑھ بھی نہیں پایا تھا کہ مولانا خلیل صاحب آ رہے ہیں. میں نے کہا کنفرم؟ تو بولے ہاں کنفرم. تو آپ کی محبت میں ہم لوگ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ مفتی روشن شاہ صاحب جو اس علاقے کے، اگر میں ابوالکلام آزاد کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، اگر اس علاقے کے سر سید بھی کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ تعریف کرنے پر ناراض ہو جائے کیونکہ اچھی بات بھی نہیں ہے، لیکن حق ہے. میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، اور ہم کیا سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں. میرے استاد مولوی بابا صاحب یہاں موجود ہے، مولانا یوسف صاحب یہاں موجود ہے، میرے دوست مفتی انیس صاحب یہاں موجود ہے، اور بھی بہت سارے علماء اس سے ہیں، مولانا عبدالواحد صاحب ہے، اور بھی بہت سارے علماء اس سے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں جن کا نام نہیں جان پاتا ہوں. شکلیں تو الحمدللہ سب کی دعائیں لیتا رہتا ہوں، سب سے ملاقات کرتا رہتا ہوں. آج بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ اس علاقے میں پہلی بار اگر مجھے کسی نے لایا یا متعارف کروایا تو وہ مولوی محمود بیگ صاحب ہے. سونالہ میں پہلا پروگرام ہوا تھا حضرت، ایم ایل اے، ایم پیز، ہندو بھائیوں کی بڑی تعداد الحمدللہ یہاں پر جمع ہوئی تھی. مفتی روشن شاہ صاحب وہاں موجود تھے. بڑا پیارا پروگرام یہاں پر حضرت کی نگرانی میں اور سرپرستی میں ہوا تھا. آج میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا ان تمام لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں. یہ میں یہاں سے بات اس لیے بھی شروع کر رہا ہوں کہ تقریباً لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. جیسے میں سونالہ سنگرام پور میں رکا تو میں نے کہا کہ وہاں ضرور پہنچو، اچھا پروگرام ہے. تو میں نے کہا، انہوں نے پوچھا کائے کا پروگرام ہے؟ میں نے کہا ختم بخاری کا ہے. تو بولے یہ کون سا بخار ہے؟ تو میں نے کہا یہ وہ بخار ہے کہ جس کو چڑھ جائے اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ تو عوام الناس کو ہم نے بتایا کہ یہ کیا ہے. صرف بات شروع کرتے ہوئے اتنا ہی جملہ کہوں گا کہ جتنے حاضر ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جہاں پر جیسے مولانا خلیل صاحب نے کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری و الصحیح البخاری، یہ ہم سنتے ہیں تمام علماء کی زبان سے کہ جیسے اللہ کی کتاب قرآن سے عشق ہے، جیسے اللہ کی کتاب کی ایک عظمت ہے، ایک احترام ہے، ہم اسے چومتے بھی ہیں سینے سے اور قلب سے لگاتے بھی ہیں، ویسے ہی اس بات کو سمجھ لو کہ یہ جو آج پروگرام ہوا اور یہ بچوں نے ختم بخاری شریف کی اس کتاب کی ایک حدیث، آخر حدیث کو پڑھا اور مولانا نے اس کو ختم فرمایا. میرے بھائیو سن لو، علماء کی زبان سے بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب دھرتی
زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ الصحیح البخاری ہے، جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں۔ اور یہ جو طلبہ آپ کو دکھ رہا ہے نا، ان کا آج عالمیت کا کورس مکمل ہوا، اور اس کورس مکمل ہونے پر آخر میں جو جلسہ ہوتا ہے اسے ختم بخاری شریف بھی کہا جاتا ہے، جو کتاب اللہ کے بعد سب سے اہم اور عظیم کتاب ہے۔ اس کو یہ بچے پڑھتے ہیں اور آنے والے علماء ان کو وہ آخری حدیث پڑھاتے ہیں جو ابھی خلیل صاحب راوت نے جس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ مجلس بھی بڑی برکت والی مجلس ہے۔ میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے آمین کہنا۔ ارے بھئی سب کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، برکتوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بولو بولو، خیر اور بھلائی اور نفع چاہتے ہو نا؟ ہاں، تو سب نے آمین کہنا۔ میرے مولا، آج اس مدرسہ تعلیم القرآن نے جو یہ شاندار پروگرام سجایا اور ختمی بخاری شریف کی یہ محفل یہاں پر سجی ہے، میرے مولا جتنے حاضر ہیں سب کو قبول فرما اور زندگیوں میں رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما۔ زور سے کہہ دو آمین۔ ہاں، آئیے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ یہ کتنی قیمتی مجلس ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ان بچوں کو یہ امامہ باندھا جا رہا ہے، علماء صافہ باندھ رہے ہیں، پگڑی باندھ رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا کام ہے جس سے گویا کہ مدرسہ اعلان کرتا ہے کہ یہ اب فارغ ہو گئے۔ ان کو آپ گفٹ میں کیا دینے والا نا؟ کیا دینے والے ہیں؟ دیکھو ہاں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کیا دینے والے؟ معرف القرآن دیں گے، قرآن دیں گے، قرآن کی تفسیر دیں گے، کچھ کتابیں دیں گے، کیوں یہ دیں گے، ہے نا؟ ہماری نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر میں کہوں تو شاید برا مت لگنے دینا، آج ان بچوں نے 7 سال 8 سال مدرسے میں رہ کر دین کا علم حاصل کیا، یہ 2 بچے حافظ قرآن بنے، اللہ کی اتنی بڑی کتاب کو انہوں نے یاد کیا، دنیا والے ان کے مقام کو نہیں جانتے۔ آج دنیا ان کو کیا دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ ہم دے رہے ہیں، لیکن میں مولانا معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے دنیا والوں کے پاس میں کیا ہے، مولوی بابا صاحب 10ویں میں 80% لایا، گولڈ میڈل، 10th میں 80% لایا، گولڈ میڈل، 12ویں میں 90% لایا، گولڈ میڈل، پورا سماج پوری قوم ایسا لے کے ناچتی، گولڈ میڈل 80% لایا، 90% لایا۔ ارے میرے بھائیو، قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں ان علماء کے سامنے کہ یہ جو 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، یہ جو علماء بنے ہیں، دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، آج دنیا والوں نے سب سے، اگر میں یہ لفظ کہنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن سب سے کم درجہ اگر کسی کو دیا ہے تو انہی علماء کو دیا، انہی حفاظ کو دیا۔ خلیل صاحب راوت نے بڑا پیارا اشارہ کیا کہ بھئی عالم کیوں نہیں بناتا، حافظ کیوں نہیں بناتا؟ اس لیے کہ مولانا آپ نے وہ جو آیت کہی، میں بہت ساری چیزیں آج سیکھنے کو ملی ہے اور بہت ساری چیزیں 10-12 بیان کی مل گئی، سمجھا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ قرآن جو کتاب ہے اللہ کی کتاب، میں میرے انداز میں ان عوام الناس کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، تو وہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھ کر سنائی کہ میں نے قرآن کو، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اس کے سامنے پیش کیا، اس کے سامنے پیش کیا، سب نے انکار کر دیا، ہے نا؟ اور کس نے لیا؟ ارے بولو کس نے لیا؟ انسان نے لیا۔ لیکن اب میں یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سب نے نہیں لیا، ہم نے لیا، سب نے نہیں لیا، سب نے نہیں لیا۔ ملک کی سچر رپورٹ کہتی ہے مفتی صاحب، ملک کی سچر رپورٹ کہتی ہے جو 10 سال پہلے کانگریس کے دور میں بنی تھی، وہ ملک کی سچر رپورٹ کہتی ہے کہ ملک بھارت میں 2.5 سے 3% ہی بچے مسلمانوں کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ باقی 97 کہاں ہے؟ ارے بولو نا مختار صاحب، اسکولوں میں 97۔ تو میں وہ آیت آج جب بول رہے تھے میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اللہ کہتا ہے میں نے پہاڑ کو پیش کیا، اس کو پیش کیا، سب نے انکار کیا، حملہ الانسان، انسان نے لے لیا، لیکن انسانوں میں 3% نے لیا۔ کیوں؟ اور اس میں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے
जिन्होंने लिया उनके बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? वहां से मेरे दिमाग में बात आई कि अल्लाह ये कह रहा है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, जिसने ले लिया बड़ा जालिम है, बड़ा जाहिल है। क्या कह रहा? हाँ, तो समाज के एतबार से मुफ्ती रोशन शाह साहब, समाज के एतबार से अगर इस आयत को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो हाफिज बन गया, जो आलिम बन गया, जो मुफ्ती बन गया, जो इमाम बन गया, जिसने मदरसे में पढ़ लिया, तो ये समाज कहता है बड़ा जाहिल है। 3000 वाला बन गया। कितने वाला बन गया? अरे बोलो, 3000 वाला बन गया, 5000 वाला बन गया। क्यों? इमाम की हैसियत अब्दुल भाई साहब 5000 बहुत ही ज्यादा देर साना रहे हमारे जैसा, तो हो सकता कौन 7-8 हजार दे देती। लेकिन हाल क्या है मौलाना? आज स्कूलों में जो लोग पढ़ा रहे हैं, आज स्कूलों में, मुझे इनकार नहीं, आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, ए फॉर एप्पल। और तनख्वाह है, प्राइमरी टीचर की तनख्वाह मौलाना 35,000 है, लेक्चरर की तनख्वाह 45 से 50 हजार है, प्रोफेसर की तनख्वाह 70 से 80 हजार है। उस पर भी धरने दे रहे हो? नहीं समझे आप? उस पर भी क्या कर रहे हैं? धरने दे रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, सोनारा वालों, संग्रामपुर वालों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी इमामों का धरना देखे क्या कि कल से फजर को कोई भी नहीं आएगा पढ़ाने को? ऐसा देखे? अरे बोलो। यकीनन हम दुनियावी एतबार से अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। मौलाना, ये लोग अपनी औलाद को इसलिए नहीं पढ़ा पाते कि समाज ने, मुआशरे ने, दुनिया ने इनका मकाम ऐसा बना दिया है कि रोड साफ करने वाले 18-20 हजार लेते हैं, और एक इमाम, ये बच्चे आज हाफिज बने हैं, अगर ये इमाम बनेंगे, ये कौम का नुमाइंदा बनता है और अल्लाह के दरबार में इबादतों को गोया के पेश करता है। लेकिन कौम ने सबसे घटिया मकाम अगर किसी को दिया है तो इसको दिया है। इसलिए आज अफसोस ये होता है कि सच्चर रिपोर्ट कहती है कि 3% मदरसों में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सच्चर रिपोर्ट इसलिए कहती है कि मुसलमान जानता है, बल्कि मैं कभी कभी हंसते हंसते कहता हूं, कारी मुश्ताक साहब आज यहां मौजूद है, हमारे जमीयत उलमा के वहां के खाजिन भी है, आपके अमरावती के ही बरार के इलाके के है, मेरे रफीक सफर है, कश्मीर की वादियों में भी कभी कभी मेरे साथ में घूमते हैं। तो मैं इनसे अक्सर कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह इनके बच्चे हाफिज भी, डॉक्टर भी, आलिम भी, इंजीनियर भी। हाँ, अब दुनिया के दिमागों में ये बैठ गया कि ये आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, तो फिर ये बुढ़ापे का सहारा क्या बनेगा? इसकी तनख्वाह इसको खुद को, अरे बोलो, नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैंने कल गुजरात में हंसते हंसते कहा कि होशियारों, ज्यादा नोटे छापने की मशीन औलाद को मत बनाओ, बावला रातों रात नोटा बंद कर देता। क्यों ना? ज्यादा नोटे छापने की मशीन मत बनाओ। अब आओ, मैं सुनाता हूं तुम्हें, दुनिया इनके मकाम को जाने न जाने, दुनिया इनके मकाम को समझे न समझे। आओ, मैं प्यारे आका के प्यारे प्यारे फरमान आपके सामने रखता हूं कि ये हाफिज कुरान, इनको कोई गोल्ड मेडल नहीं दिया गया, इनको कोई लाखों रुपये का इतनी मोटी किताब की याद करने पर इनाम नहीं दिया गया। लेकिन सुन लो, अल्लाह के यहां इनका क्या मकाम है कि प्यारे आका ने फरमाया, प्यारे आका ने फरमाया कि ये हाफिज कुरान जब हश्र के मैदान में अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वो मां जिसने 9 महीने पेट में औलाद को रखा था, वो मां भी एक नेकी देने को बच्चे को तैयार न होगी। उस वक्त में इन हुफ्फाज का ये मकाम होगा कि अल्लाह ये कहेगा, अल्लाह ये कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ए कुरान के हाफिज, ए कुरान के याद करने वाले, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। क्यों? किसी इंजीनियर से नहीं कहा जाएगा, क्यों? वकील साहब से, एसपी साहब से नहीं कहा जाएगा। ये हाफिज कुरान जिनके मकाम को हम नहीं जानते, अल्लाह ये कहेगा, ए हाफिज कुरान, जो आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा, और जन्नत की सीढ़ियां, अरे बोलो, चढ़ता जा, है ना?
اور جو یہ سوچتے کہ حافظ بنائے گا تو پھر اس کا برا حال ہوگا، میں تو میری اولاد کو یہ بناؤں گا وہ بناؤں گا۔ سن لو، یہ حافظ قرآن کی ماں کو اللہ کیا عزتوں سے نوازے گا، حافظ قرآن کے باپ کو اللہ کیا مقام دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے جیسے کسی عالم کی بات نہیں، نبی محترم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی ماں کو، حافظ قرآن کے باپ کو اللہ نور کے منبروں پر بٹھائے گا اور ان کے سروں پر فضائل قرآن میں حضرت شیخ نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے کہ اللہ حافظ قرآن کی ماں، حافظ قرآن کے باپ کے سر پر جو تاج رکھے گا، اس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب سے بھی زیادہ منور اور روشن ہوگی۔ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کون ہیں جن کو اتنی عزتوں سے نوازا جا رہا ہے، یہ قطب ہے یا ابدال ہے یا اولیاء ہے، یہ کون ہیں؟ تو اعلان ہوگا نا 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 نا، یہ تو سونالا کا کسان ہے، یہ تو برار کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ یہ مقام ملے گا۔ میرے بھائیو، کوئی بہت تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، بلکہ میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں جب اتنا اونچا مقام اللہ نے ایک حافظ قرآن کا اور دین کے علم کے سیکھنے اور سکھانے والے کا بتایا، تو کیوں نہیں بناتے ہم اپنے بچوں کو حافظ؟ کیوں نہیں بناتے اپنے بچوں کو عالم؟ بلکہ میں ہنستے ہنستے اب یہ بھی کہتا ہوں کہ سچی بتاؤ، اپنے پاس میں اولاد کی کمی ہے کیا؟ ارے بولو نا، کیا بھائی مفتی صاحب، مولانا یوسف صاحب، اولاد کی کمی ہے کیا؟ ابھی میں سونالا میں آیا تو 2-3 پہیے کے نیچے آ رہے تھے، تو اولاد کی کمی تو ہے نہیں، ہے نا؟ اب اگر مان لو اللہ نے 4 دیا، اگر مان لو اللہ نے 4 دیا تو بنانا بھائی، ایک کو انجینئر بنا، ایک کو ڈاکٹر بنا، ایک کو جو بنانا ہے بنا، 3 کو یہاں سنبھالنے والا بنا اور ایک کو تو وہاں کا سنبھالنے والا بنا۔ ارے بولو نا، ایک کو تو وہاں کا سنبھالنے والا بنا، کیونکہ نبی محترم نے یہ بھی فرمایا کہ یہی ہے جو ماں باپ کو انشاءاللہ اللہ کے پاس سفارش کر کے جنت کا حقدار بھی بنائیں گے۔ کیا؟ جنت کا حقدار بھی بنائیں گے۔ یہی حافظ قرآن، یہی علماء۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہاں ہے میرا ڈاکٹر 50 لاکھ بھرا گا، کیوں؟ کہاں ہے میرا MBBS 1 کروڑ ڈونیشن، کیوں 1 کروڑ مولانا MBBS کے لیے ڈونیشن 1 کروڑ دیا تھا، کہاں ہے میرا MBBS دور دور تک کے دکھیں گے نہیں، سمجھ رہا؟ ہاں میرے بھائی، یہ مدارس دین کے ایمان کے قلعے ہیں، خدا کے واسطے ان کی حفاظت کرو، اور حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو ان مدارس کی زینت بناؤ، ان کو دین کی اور قرآن کی تعلیم دو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولوی محمود بیگ صاحب اور پورے ذمہ داران کو کہ بڑی خوشی کی بات ہوئی، پہلی مرتبہ آنا ہوا کہ جیسے ختم بخاری آج لڑکوں کا ہو رہا ہے ویسے ہی لڑکیوں کا بھی ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں اپیل کر رہا ہوں آپ سے ان علماء کے سامنے کہ ان مدارس کا خیال رکھو، ان مدارس میں اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اور اگر دماغ میں یہ گندگی ہوگی تو یہ بھی سن لو، اگر دماغ میں یہ گندگی ہوگی کہ اگر میرا بچہ عالم حافظ بنے گا تو کیا کھائیں گا، کیا کمائے گا۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بڑی پیاری بات لکھی، بڑی پیاری بات کہی کہ جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ بھیا اپنے بچے کو حافظ بنا، عالم بنا، تو لوگ بولتے ہیں صاحب اگر حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا تو کیا کھائیں گا؟ پھر بعد میں یہ بولتے کہ علماء بہت کھاتے۔ مولانا نے آج بھی کہا کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا تو کیا کھائیں گا، سمجھ رہا؟ اور دوسری طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی بہت کھاتا ہے۔ ہمارے دوست قاری نولی اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ مولوی کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان۔ مولانا ندوی صاحب، مولویوں کا پیٹ
मुर्गियों का कब्रिस्तान तो ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर दिमाग में ये गंदगी होगी कि आलिम बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, तो क्या खाएगा और कैसे जिंदगी गुजारेगा। एक सच्ची हकीकत सुन लो, मैं मीडिया से भी ताल्लुक रखता हूं, मैं एक सच्ची हकीकत सुन लो कि मैं आपसे कहता हूं 1 साल के हिंदुस्तान के सारे पेपर उठाओ। मुफ्ती साहब 1 साल के 1 साल के हिंदुस्तान के सारे पेपर्स उठाओ और तलाश करो कि 1 साल में भारत में कितने लोगों ने आत्महत्या की, खुदकुशी की। 1 साल के पेपर। अगर आपको 1 साल में यह मिलेगा कि 1000 लोगों ने आत्महत्या की, तो सुन लो, चैलेंज है हमारा कि उन 1000 खुदकुशी करने वालों में, आत्महत्या करने वालों में आपको इंजीनियर भी मिलेगा, डॉक्टर भी मिलेगा, वकील भी मिलेगा, पुलिस वाला भी मिलेगा, आपको बड़े बड़े ताजिर और बिजनेसमैन मिल जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 1000 में आपको एक भी आलिम और हाफिज ऐसा नहीं मिलेगा जिसने तनख्वाह कम होने की वजह से परेशानी में आत्महत्या कर लिया। मुझे बताओ, लाओ एक रिपोर्ट लाओ कहीं की। बड़े बड़े डॉक्टर खुदकुशी कर रहे हैं, क्या? तो बोले बहुत टेंशन था। अरे तू दूसरों को टेंशन दूर करता ना रहे। बड़े बड़े डॉक्टर खुदकुशी कर रहे हैं, इंजीनियर खुदकुशी कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता खुदकुशी कर रहे हैं, बिल्कुल रिपोर्ट है सारी। लेकिन खुदा का शुक्र एक भी आलिम और हाफिज आपको दुनिया के हालात से परेशान होकर आपको आत्महत्या या खुदकुशी करते हुए नजर नहीं आएगा। हाँ, मैं कल वहां भरूच में था तो एक जवान से मैं मिला। मैंने कहा बेटा क्या करते हो? सुन लो गौर से मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा बेटा क्या करते हो? तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब फ्रांस में हूं। कहा हूं? गौर से सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। उसने कहा कि मुफ्ती साहब फ्रांस में हूं। फ्रांस में? अच्छा। मैंने मुबारकबाद दिया। फिर उसके बाद में कहा बेटा भाई कितने हैं? तो बोले अकेला हूं मुफ्ती साहब, अकेला हूं। अच्छा बहने? तो बोले नहीं मैं इकलौता एक हूं। तो बोले तू फ्रांस में है और माँ बाप जिंदा है? तो बोले जिंदा है ना। तो मैंने कहा वो कहा? तो बोले गांव में। अब इस मिसाल के पीछे समझ लो कि मुल्क में ही नहीं दुनिया में जितने ओल्ड होम बने हुए हैं, वृद्धाश्रम बने हुए हैं, जितने जहां पर बूढ़े माँ बाप को छोड़कर डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। एक खबर मुफ्ती साहब ऐसी छपी थी पेपर में कि लंदन में एक बेटा है, उसने हिंदुस्तान में अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़कर गया। ओल्ड होम से लंदन बेटे को फोन गया कि बेटा तेरी अम्मा की तबीयत खराब है, आजा। तो बेटे ने लंदन से कहा कि छुट्टी की कोशिश कर रहा हूं, अगर कंपनी ने छुट्टी दे दी तो जरूर आ जाऊंगा। फिर 10 दिन के बाद फिर उसको फोन गया कि तेरी अम्मी सीरियस है, आईसीयू में है। तो कहा कि अभी तक छुट्टी नहीं मिली है। फिर 3 दिन बाद में फोन गया और कहा कि बेटा तेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, अब तो आ जाओ। तो बेटे ने वहां से जवाब दिया आप दफन करने का इंतजाम कर लो, पेमेंट मैं ऑनलाइन भेज दूंगा। ये बहुत खतरनाक मिसाल दे रहा हूं, बहुत खतरनाक मिसाल दे रहा हूं। ये दीन की तालीम की बरकतें रखने वाले, ये मदारिस में दीन का इल्म सीखने और सिखाने वाले खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। ये जानते हैं कि इन्हें मदरसों में सिखाया जाता। बल्कि मैंने कल भी सूरत में भी ये जुमला कहा कि किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अखलाक, किरदार, चरित्र, कैरेक्टर, माँ क्या, चची क्या, खाला क्या, फूफू क्या। वहां तो चची भी है तो आंटी, खाला भी है तो क्यों आंटी और खालू भी है तो अंकल। वहां कोई रुतबा उतबा नहीं। लेकिन इन्हीं मदारिस में सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मां के कदमों तले जन्नत है। मदरसों में सिखाया जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बार जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। मदरसों में सिखाया जाता है, मदरसों में पढ़ाया जाता है अल अम्मु वालिदुन वल खालतु वालिदा, चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है और खाला का मर्तबा मां के बराबर है। मदरसों में सिखाया जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, कि जो हमारे छोटों से प्यार न करे, बड़ों की इज्जत और एहतराम न करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। मेरे भाइयों, अखलाक, किरदार, कैरेक्टर, चरित्र की तालीम भी दी जाती है तो वो मदरसों में दी जाती है।
कोई मदारिस को कम ना समझे। आज से 3 दिन पहले आपने खबर पढ़ा, एक मौलाना शाहिद साहब, मैंने मेरे चैनल पर डाला उस खबर को, क्योंकि ऐसी अच्छी खबरों को दिखाने के लिए इन कमीनों के पास टाइम नहीं है। तो मौलाना शाहिद साहब, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में मौलाना शाहिद साहब ने आईपीएस का एग्जाम पास किया। क्या का एग्जाम? आईपीएस। ऐसे केरला की खबर आज से 2 महीने पहले मैंने डाला था कि केरला में एक ट्रस्ट है मुफ्ती साहब, उस ट्रस्ट ने उलमा बच्चों पर मेहनत किया, उलमा तक जो फारिग हो गए मदरसों से उन पर मेहनत किया, और 11 उलमा बाकायदा हाई कोर्ट के वकील बने। ये क्यों कह रहा हूं? सरसरी तौर पे कह रहा हूं कि कोई अगर ये समझता होगा कि मदरसे में क्या बनेगा तो उसकी गलतफहमी है। क्यों नहीं मेरे भाई, मैं साफ कर रहा हूं कि इन मदारिस की कदर करो। जैसे मौलाना खलील साहब ने कहा कि ये मेहमान रसूल हैं, जो मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, ये कौन है? ये मेहमान रसूल है, ये नबी के मेहमान है, अल्लाह के हबीब के मेहमान है। इनको भी मोहब्बत की निगाह से देखना। एक जगह एक अल्लाह वाले की मैंने बात सुना कि जिन गांवों में ये मदरसे होते हैं तो जाहिर बात है असर के बाद में मदरसे के बच्चे बाहर निकलते कि नहीं निकलते? अरे बोलो ना, सोनाला वाले निकलते ना हमारे बच्चे, हमारे बच्चे आते हैं बाहर। तो एक अल्लाह वाले ने कहा कि ये अल्लाह के नबी के मेहमानान हैं, मोहब्बत के साथ कभी इनके सरों पर शफकत भरा हाथ फेर दिया करो, इनकी कदर किया करो। अल्लाह नस्लों में उलमा पैदा करेगा, अल्लाह नस्लों में हुफ्फाज पैदा करेगा। और सुन लो, ये भी एक बात बड़ा खतरनाक अंदाज में कह रहा हूं कि हमने बुजुर्गों से यह भी सुना है कि जो इन मदारिस के तलबा, उलमा, हुफ्फाज और इमामों की, मदरसों के फारिगीन की, जिनके सीने में अल्लाह ने अपने किताब को रखा है, अगर नाकदरी करेगा, जो नाकदरी करेगा, जैसे किसी मस्जिद का ट्रस्टी होता है। अब एक्चुअल में होता क्या है मौलाना यूसुफ साहब, मस्जिद का ट्रस्टी उसको ऐसा लगता है जैसे मैं पार्लियामेंट में बैठे हैं, समझ आप, है ना? तो वो इमाम को भी ऑर्डर पे ऑर्डर देता। मैंने अपनी जिंदगी में एक ट्रस्टी को देखा है, समझ आप। तो वो जुमला आगे कहकर फिर मैं बताऊंगा कि उलमा ने, हमने बुजुर्गों से सुना है कि इन उलमा की, इन हुफ्फाज़ कुरान मुबीन की, इन दीन के इल्म रखने वालों की अगर नाकदरी करोगे, बेअदबी करोगे, तो फिर अल्लाह वालों ने कहा कि उसका इतना खतरनाक अजाब है कि अल्लाह नस्लों में आलिम हाफिज पैदा होने नहीं देगा। मैंने देखा मौलाना खलील साहब, बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने देखा हूं एक ऐसे शख्स को जो मस्जिद का जिम्मेदार है, मैंने यहां तक के देखा कि उसने 10-20 उलमा की ऐसी बेइज्जती की कि माइक पर कहना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर उसका हालात भी हमने देखे कि उसने बेटों को मदरसे में डाला, नहीं बन पाया हाफिज, पोतों को मदरसे में डाला, अभी भी जिंदा है, नहीं बन पाया हाफिज, यहां तक कि नवासों को डाल दिया, नवासे भी नहीं बन पाए। तो फिर वो अल्लाह वाले की मुझे बात याद आई कि मेरे भाइयों, अगर इनकी नाकदरी करोगे तो अल्लाह औलादों नहीं नस्लों में भी आलिम हाफिज पैदा होने नहीं देगा। मामूली मत समझो। आज ये मदारिस, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अली मियां नदवी एक जुमला कहते थे कि ये दीन के किले हैं, ये ईमान के किले हैं, यहां से हमारे दीन, इस्लाम और ईमान की हिफाजत के सामान पैदा होते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, ये भी हुकूमतें अगर शरीयत में इंटरफेयर कर रही है, साफ बताना सच्चे दिल से, तो इनका मुकाबला कौन कर रहे हैं? अरे बोलो ना, उलमा कर रहे हैं। क्यों? अरे भाई जुल्म के जालिमों के खिलाफ, अरे बोलो ना, इंजीनियर साहब बोल रहे, उलमा ही बोल रहे हैं। जब मुल्क को बचाना था आज से 70 साल पहले गोरे जालिमों और कातिलों से, तो भारत की सच्ची तारीख है कि मैदान में सबसे पहले कोई आया और किसी ने फतवा दिया कि इनसे लड़ना फर्ज है, वाजिब है, तो वो भी उलमा थे। ये इसलिए भी कह रहा हूं कि यहां से ये पैगाम मेरे चैनल के जरिए से दुनिया में जा रहा है। उन दुनिया वालों को भी ये बताना चाहूंगा, हुकूमत को भी ये बताना चाहूंगा कि ये मदारिस जिस तरह मुसलमानों के लिए दीन और ईमान के किले हैं, उसी तरह मुल्क और मुल्क की 125 करोड़ जनता के लिए भी ये मदारिस बहुत रहम का, करम का, उखुवत का, प्यार का, शांति का, अमन का प्रतीक है। क्यों? मैंने आज देखा भी
عجیب، پورے ہندوستان میں شاید ایسا نہیں دیکھا. آج میں نے سونالا میں دیکھا کہ پتہ چلا کہ پولیس اسٹیشن اپنی جہاں چل رہا، مولانا کی بلڈنگ میں چل رہا. کہاں چل رہا؟ پولیس اسٹیشن کہاں چل رہا؟ سونالا میں. تو پولیس والوں کو یہیں کے پولیس والوں کو دوسروں کو بھی پیغام دینا کہ بیٹا مدرسے بہت اچھا کام کر رہے، ہم کو بھی جگہ دے رہے. کیا کر رہے؟ ہم کو بھی جگہ دے رہے ہیں، کیونکہ مدارس سے امن کی تعلیم جاتی ہے، پیار کی تعلیم جاتی ہے، ایکتا کی تعلیم جاتی ہے، محبت کی، شانتی کی، امن کی، پریم کی تعلیم جاتی ہے. مدارس کبھی بھی دہشت گردی کا اڈا نہیں ہو سکتے. کسی شاعر نے کہا نا کہ جہاں ہم قرآن رکھتے ہیں وہاں پر بم نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن بم رکھنے کی تعلیم نہیں دیتا. اس لیے پولیس والے بھی میری بات کو سن رہے، ویسے اسپیشل آج آئے چھوڑنے میرے کو دیکھ کے، تو ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھو ہم کیا کہتے ہیں مدرسے کے بارے میں، وہ سن لو. شعر مجھے چٹھی لکھ کر دی گئی تو میں سنا دیتا ہوں. ہم آقا کے ماننے والے، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. آپ نے کیا جانے بولنا، بڑا مزہ آئے گا، سب شریک ہو جانا. تھوڑی دیر شاعر بھی بن جاتا ہوں تھوڑا سا. ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے. آگے دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے. الزام لگاتی ہے دنیا، الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا. ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، بم خنجر گولی کیا جانے. ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. اور دیکھیے اگلا شعر کتنا پیارا شعر ہے. جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، اتنی سی ادا پہ اترایا. کیوں بھائی ابھی معراج کی رات گئی نا، ہمارے حضور صرف چاند پہ گئے تھے کیا؟ ارے بولو نا بولو نا. 7 آسمان اور اتنی قریب کہ قرآن کہتا ہے قاب قوسین. کیا؟ تو دیکھیں شاعر کیا کہہ رہا ہے. جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، اتنی سی ادا پہ اترایا. بیچ میں خبر آئی تھی کہ جو لوگ چاند پر گئے تو آنے کے بعد انہوں نے میڈیا میں انٹرویو دیا. مفتی صاحب، میڈیا والوں نے پوچھا وہاں کیا ہے، کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں اچھا ماحول ہے، ہوا پانی بھی ہے، اور وہاں پر بھی پلاٹنگ ہو سکتی. کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب میرے پاس وہ خبر آئی تو میں نے کہا پہلے یہاں تو صحیح رہے. کہاں صحیح رہے؟ اگر یہاں جگہ ختم ہو گئی تو بعد میں اپن، ارے بولو وہاں جائیں گے. تو دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے. جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، اتنی سی ادا پہ اترایا، وہ عرش معلا قرب خدا، وہ عرش معلا قرب خدا، سدرا کی بلندی کیا جانے. ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. آپ نے شاید مولانا خلیل صاحب کی بات پہ دھیان دیا ہوگا، میں نے لکھا باقاعدہ. مولانا خلیل صاحب نے ایک اشارہ کیا، بہت اشارہ کیا، وہ اسی پر شعر پر مجھے یاد آ گیا کہ مولانا خلیل صاحب نے اشارہ کیا. دیکھیے مولانا خلیل صاحب نے اشارہ کیا بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے، پیارے بچوں
تھوڑا سا ڈوز آپ کے واسطے ہے نا؟ مولانا خلیل صاحب نے اشارہ کیا کہ عالم بنو، مولوی نہ بنو۔ آج ایک نئی چیز معلوم ہوئی کہ عام طور سے مولوی فرقہ پرستی کرتے ہیں، امت کو لڑاتے ہیں، مسلکوں میں، جماعتوں میں، اس میں اس میں۔ آج میں بھی آپ کو ان علماء کے حوالے سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ عالم بنے ہو، مسجدوں کے ممبر سنبھالو گے، اللہ کے واسطے یہ نبی پاک کا ممبر ہے، آپ عالم اور امام بن کر ان ممبروں پر جاؤ گے۔ سن لو میرے نبی نے پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، میرے نبی نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی۔ کیا میرے نبی نے کبھی توڑنے کی بات نہیں کی؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بچوں، ممبروں پر کھڑے رہو گے، اللہ تمہیں امام بنائے گا۔ خدا کے واسطے امت کو نہ مسلک میں لڑانا، نہ جماعت میں لڑانا، نہ برادری میں لڑانا، ہے نا، نہ ایک گروپ کے 2 گروپ میں لڑانا، سمجھ رہے آپ؟ کئی مت لڑانا، جوڑ کی بات کرنا، کیونکہ نبی محترم نے زندگی بھر جوڑ کا کام کیا ہے۔ نبی نے اپنی جان کے دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ پیالے میں اور پلیٹ میں ساتھ بٹھا کر کھلایا ہے۔ ہاں، یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب نیا ہوتا نا مولانا، تھوڑا سا جذبہ رہتا نا، خون تھوڑا جوش رہتا، ایک دم خطرناک بات ہوتی، سمجھ گئے اشارہ ہے نا؟ اور پھر بات کیا ہوتی، اس کی تو ایسی نکالا، کیوں ان کی تو ایسی نکالا، وہ فلاں فرقے کی تو ایسی نکالا، کس کی مت نکالو؟ کیوں فرقہ پرستی نہیں۔ میں تو اکثر کہہ رہا ہوں پورے ملک میں اس وقت کے حالات کو دیکھ کر حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہا، بیٹا ہارون، پورے ملک میں جہاں بھی جائے گا کوشش اس بات کی کرنا کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو تقسیم نہ کیا جائے، کیونکہ کسی اللہ والے نے کہا کہ ہم مسلکوں میں، جماعت میں، برادریوں میں، خانوں میں، مدرسوں میں نہ جانے ایسا حال ہو گیا کہ آپس میں ایک رہ کر بھی اتنے تقسیم ہو گئے کہ کسی اللہ والے نے کہا کہ یہ امت اتنی تقسیم ہو گئی کہ اب تقسیم ہونے کے لیے بھی نہیں بچی ہے۔ سمجھا؟ تقسیم ہونے کے لیے بھی نہیں بچی۔ خدا کے واسطے یہ کام نہیں کرنا۔ اور جیسے مولانا نے اشارہ کیا کہ اللہ نے علماء کے بارے میں کیا کہا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بڑا پیارا اشارہ خلیل صاحب نے کیا کہ علماء سے پہلے اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ اشارہ کر دیا کہ جب تک کہ عبدیت نہیں ہوگی، عاجزی نہیں ہوگی، انکساری نہیں ہوگی، تواضع نہیں ہوگا، خاکساری نہیں ہوگی، یاد رکھو علم کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس لیے آج آپ سے کہہ رہا ہوں، اور ایک بات اور سن لو، یہ صرف سند مل رہی، ڈگری مل رہی، یہ کائے کی مل رہی کہ ہاں بھائی تم کہیں جا کر نماز بھی پڑھا سکتے ہو، مدرسہ بھی پڑھا سکتے ہو، یہ علم کی انتہا نہیں ہے۔ بلکہ اکثر علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ ڈگری ملنے کے بعد میں اب تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ اب تو کچھ سمجھ سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو کچھ سمجھ سکتا ہے۔ بڑی محنت اب آگے کرنی پڑے گی، بڑی تیاریاں آگے کرنے پڑے گی، اپنے آپ کو کچا مت رکھنا، ورنہ دنیا لات مارے گی۔ ایک مثال کہ جیسے ایک دیہاتی آیا شہر میں، اس نے دیکھا گراؤنڈ پر کچھ لوگ ایک فٹ بال کھیل رہے ہیں، فٹ بال، تو وہ غور سے دیکھ رہا، گاؤں کا تھا، وہ عجیب عجیب دیکھ رہا کہ یار یہ ادھر 11 لوگ دکھ رہے، ادھر 11 لوگ دکھ رہے، اور ادھر کے فٹ بال کو مار رہے، ادھر پھینک رہے، ادھر والے ادھر پھینک رہے۔ تو اس نے ایک پڑھے لکھے آدمی کو پوچھا، یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ فٹ بال کو یہ سب مل کے مار رہے کیوں؟ کیا نہیں سمجھ آ رہی؟ سب مل کے کیوں مار رہے؟ ادھر سے مار رہا، وہ ادھر سے مار رہا۔ تو وہ شہری آدمی سمجھ گیا کہ اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ادھر سے لات مار رہا، وہ ادھر سے لات مار رہا، سب اس کو مار رہے، اس لیے مار رہے کہ یہ فٹ بال اندر سے خالی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگر بھرل رہتا نا، ارے اشارہ سمجھ رہے، اگر اندر پھترے بھرل رہتے تو کوئی بھی نہیں مارتا۔ تو یہ مثال کیوں دیا کہ بیٹا خالی مت رہنا، ابھی بڑا خطرناک دور ہے، بہت محنت کرنا پڑے گی۔
اور یہ مت سمجھنا کہ اپنا کام صرف امامتی جو ہے، یہ مت سمجھنا کہ اپنا کام صرف ٹیوشن پڑھانا، گالا پہ گن گن کے یہی ہے. بالکل مولانا میں کلیئر کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھنا. میرے نبی نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہے. آج علماء کے سامنے یہ پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ جب ہم نبی کے وارث ہے تو کیا میرے نبی نے صرف مسجد میں امامت کیا؟ کیا میرے نبی نے صرف مدرسہ پڑھایا؟ نہیں. اگر علماء انبیاء کے وارث ہے تو تلاش کرو میرے نبی کی زندگی کو. کبھی وہ مصلی پر کھڑا بھی نظر آئے گا، کبھی وہ جہاد کے میدان میں بھی نظر آئے گا، کبھی وہ مارکیٹ میں بھی نظر آئے گا، کبھی وہ تجارت کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا، اور کبھی وہ صفوں کو درست کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا. میرے نبی کے اگر وارث ہیں اور اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو جس طرح صلاحیت ہے ہر طرح سے قوم میں گھس کر کام کرنا. آج مولانا مفتی حسین شاہ صاحب کے مدرسے میں ہاسپٹل کھلا، مولانا خلیل صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آج میں دیکھ رہا ہوں اور مولانا کی مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابھی مولانا نے کیا کروائے؟ ارے بولو نا، ختم بخاری شریف کروائے. آج صبح کیا کرے انہوں نے معلوم ہے؟ دوا خانے کا افتتاح کرے. تو دوا خانے کا اوپننگ کرنا ان کا کام ہے کیا؟ ارے بولو نا. اب میں میڈیا چلا رہا ہوں تو یہ میڈیا میرا کام ہے کیا؟ نہیں، میرا نہیں تھا. بلکہ اگر کچھ علماء دوسرا کام کرتے بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں مجھے کئی مرتبہ، ارے یہ مفتی صاحب کا کام نہیں تھا تو کرنا. میرا کام نہیں تو تو کرنا. تو کرے گا تو میں چین سے گھر کو بیٹھوں گا. تو بھی نہیں کرتا. ارے بولو. آج میں نے خبر ڈالا 8 کروڑ پکڑے گئے تلنگانہ میں. یہ کسی نے نہیں ڈالا. 3 دن پہلے ڈالا پونا پرگنی کولہاپور ہتھیارات پکڑے گئے، لیکن کسی نے نہیں ڈالا. اگر یہی ہتھیار اگر ہماری قوم کے کسی کے پاس میں ہوتے تو میڈیا والے بھونکنے کا پورا حق ادا کر دیتے. سمجھے کچھ؟ ارے سمجھے کچھ؟ اگر یہ ہتھیار اپنے میں سے کس کے پاس ملتے تو بھونکنے کا پورا حق ادا کر دیتے. اتنا بھونکتے. تو میں کیوں آیا؟ مجھے لگا کہ میں وہاں کام کر سکتا ہوں، یہ بھی ایک کام ہے. آج مولانا خلیل کے ذریعے سے، مفتی روشن کے ذریعے سے، مفتی مولانا محمود بیگ کے ذریعے سے، اور ایسے کئی علماء ہیں کہ جن سے اللہ سماج کے نفع کے بھی کام لے رہا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا مولانا کہ اگر خدا نے صلاحیت ہوئی تو ہر میدان میں خدمت کرنا. اور آج الحمدللہ، بلکہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ اتنی بلڈنگ ہیں، اور مفتی حسین صاحب کو دیکھیے آپ اتنی بلڈنگ ہے، مفتی انیس صاحب کو دیکھیے اتنی بلڈنگ ہے. مولانا چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وقت کے MLA اور MP بھی اتنی بلڈنگیں بنا نہیں پا رہے. بالکل نہیں بنا پا رہے. اسکولیں نہیں کھول پا رہے، کالجز نہیں کھول پا رہے. آج اللہ کا شکر ہے، میں امت کے سامنے یہ پیغام رکھ رہا ہوں کہ ان علماء کا احسان ہے، ان کا احسان ہے. یہ علماء آج ہماری اولاد کے لیے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کا بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. خدا کے واسطے ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو. اور پھر یہی کہوں گا خاص طور سے جس طرح مولانا نے کہا کہ دین کا علم معاش نہیں ہے نا، لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں. دیکھو غور سے سننا، حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کی بات یاد آ گئی مولوی بابا صاحب، کہ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بڑی پیاری بات لکھی. خاص طور سے آپ بھی سننا، کیونکہ مدرسے کا بچہ کیا رہتا، اگر وہ مدرسے میں رہتا اس کو لگتا بڑے بڑے گاڑے آ رہے، آفیسر اتر رہے، لوگ ان کا دروازہ کھول رہے، نا کیا وقت میں آ رہے. نہیں میرے بچوں، اگر خدا نے دین کا علم دیا، قرآن کا علم دیا تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے لکھا، جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ یہ بچے میرے عالم حافظ بنیں گے تو کیا کھائیں گے، تو حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بڑی پیاری بات لکھی. حضرت نے شیخ نے لکھا کہ ایک آدمی اینٹوں پر محنت کرتا ہے، سیمنٹ پر محنت کرتا ہے، تو وہ اینٹیں، وہ سیمنٹ اس کی روزی روٹی کا ذریعہ بن جاتی ہے. پھر آگے لکھا کہ ایک آدمی لکڑیوں پر محنت کرتا ہے، لکڑیوں پر تو وہ لکڑیاں کرسی بناتا، ٹیبل بناتا، دروازے بناتا ہے، تو وہ بے جان لکڑیاں اس کے لیے بہترین کھانے پینے کا ذریعہ بن جاتی ہے. پھر کہا کہ ایک آدمی کپڑوں پر محنت کرتا ہے، ٹیلرنگ کرتا ہے، کپڑوں پر محنت کرتا ہے، تو وہ کپڑے اس کے لیے بہترین روزی روٹی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر حضرت شیخ نے لکھا کہ جب لکڑی کے ذریعے سے رزق کا انتظام ہو سکتا ہے
کیوں؟ کپڑوں کے ذریعے سے رزق کا انتظام ہو سکتا ہے، تو ذرا سوچو عقل کے اندھو، جس کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے قبول کیا، کیا اللہ اس کے بہتر رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ ارے بولو، کیا اللہ اس کے بہتر رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ ارے خدا کا شکر ہے، بلکہ میں ایک دم صاف کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ ایسے دسترخوان بھی دکھاتا ہے اور ایسا ایسا کھلاتا کہ ایم ایل اے صاحب اور ایم پی صاحب سپنے میں بھی دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ سپنے میں بھی دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اس لیے کرو کہ دماغوں میں سے گندگی نکالو، اپنی اولاد کو دین کی بہترین تعلیم دو، اور پھر جیسے مولانا نے کہا کہ دیکھو ہم دعا کیا مانگتے ہیں، نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم نصیب فرما۔ کیوں؟ مولانا نے کہا نا کہ علم وہی ہے جو نفع دے، اور نفع کی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہے اس کو کھانے کا انتظام کرو، یہ بھی نفع کی قسم ہے۔ اگر آپ کسی بستی میں رہتے ہیں وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ وہاں پر بور کھود کے بورول کر کے بستی کے لیے پانی کا انتظام کر دو، یہ بھی نفع کا سامان ہے۔ اور سن لو مسلمانوں، اس وقت ملک میں علماء سے بھی خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں اگر شریر شرارت کر رہے ہیں، اگر شریروں کی شرارت کو، ان کے منصوبوں کو، ان کے پلان کو ناکام اگر بنانا ہے تو پھر نبی کی اخلاق والی تعلیم اور خدمت اور سیوا والی تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ کیا حصہ بناؤ؟ نبی نے اخلاق سکھایا ہے۔ نبی نے جب یہ کہا کہ وہ 3 بار وہ کہا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ تب پڑوسی میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، عبد الرحمن بھی ہو سکتا ہے، رمیش، پرکاش، کیلاش، گنیش بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ ہماری اچھائیاں ہمارے برادران وطن کے دلوں میں بھی محبت پیدا کرے گی، دلوں میں بھی محبت پیدا کرے گی۔ اب اخیر بات کہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا کہ جس طریقے سے آج اللہ ہم کو اس علم سے نواز رہا ہے، ہم کو بھی اس کی قدر کرنی ہوگی، ہم کو بھی اس کی قدر کرنی ہوگی، اور اخلاص کے ساتھ میدان میں اتر جاؤ، اخلاص کے ساتھ میدان میں اتر جاؤ، اللہ خود بخود مدد کرتا ہے۔ اور یہاں سے یہ پیغام بھی دے کر جاؤں گا، کیونکہ سونالا میں آیا ہوں، الحمدللہ یہاں پر ہندو، مسلمان، دلت، جین، باغ جو بھی ہے بڑی محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج اطراف کے تمام جوانوں کو اور تمام بھائیوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے، پیار سکھایا ہے، امن سکھایا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے جانوروں پر بھی ظلم کو برداشت نہیں کیا، تو ہم کو انشاءاللہ اخلاق کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ آج پہلی مرتبہ اس ادارے میں آنا ہوا، جن بیٹیوں نے آج عالمہ کا کورس مکمل کی، جن بیٹیوں نے آج عالمہ کا کورس مکمل کیا، ان کی بھی بخاری شریف ختم ہوئی۔ آج ہم ان بیٹیوں کو بھی ہم دلی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں سے ایک جملہ مولانا میں ضرور کہوں گا کہ دیکھو، عام طور سے شیطان نے ایک ہوا چلایا، عام طور سے شیطان نے ایک ہوا چلایا، دماغ میں ڈالا کہ نہیں، اگر بیوی عالم ہے اور اپن بیوی عالمہ ہے اور اپن عالم نہیں ہے تو پھر تو وہ تو مسئلے سنا سنا کے پریشان کر دیں گی، ہے نا؟ تو میری بیٹی سے بھی کہوں گا کہ مسئلے ہر جگہ نہیں چلتے، ورنہ مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ مسئلے کیا کرتے ہیں؟ مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ جیسے وہ مولانا نے کسی عالم نے وہ سنایا تھا نا کہ ایک شخص نے عالمہ سے شادی کیا۔ اب عالمہ سے شادی کرتے وقت عالمہ نے کہا کہ دیکھو الحمدللہ تم بھی دیندار، میں بھی عالمہ، تم بھی دیندار، میں بھی عالمہ، تو اب ہم دونوں آج یہ طے کر لو، پہلی رات میں ہم یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم پوری زندگی اسلام اور نبی کے اصول پر گزاریں گے، تو وہ بھی خوش ہوگا کہ بہت اچھی بات ہے، سمجھ آپ کائے کو گزاریں گے؟ اسلام پر۔ اب تھوڑے دن کے بعد میں وہ عالمہ مسئلہ بتانے لگی
کیا مسئلہ بتانے لگی؟ مسئلہ یہ بتانے لگی کہ دیکھو شریعت کے اعتبار سے اپن نے دونوں نے باتیں کرے تھے کہ ایک بھی شریعت کے خلاف عمل نہیں کریں گے، تو شریعت کے حساب سے تمہارے ماں باپ کی خدمت، بوڑھا بوڑھی کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میرے ذمہ شریعت کے حساب سے نہیں ہے۔ تو وہ بھی پریشان، یار جب شریعت نے بول دی تو صحیح بول رہی۔ اب بڑا پریشان کی یہ بول رہی کہ بڈھا بڈھی کو الگ کرو۔ اب وہ پریشان ہوتے ہوتے مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ تو کبھی کبھی مفتی صاحب کے پاس پہنچا کرو، زندگی کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے، علماء سے بیٹھک لیا کرو۔ اب وہ مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور مفتی صاحب کو پوری داستان سنائے کہ ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا مسئلہ میری بیوی نے بتائی۔ تو بولے بہت صحیح بتائی اس نے، تو اور پریشان ہو گیا۔ کیا بولے مفتی صاحب نے؟ بہت صحیح بتائی۔ تو اب تو اس کو جا کے یہ بول کہ اپن شریعت کے اعتبار سے زندگی گزارے گے، تو اب میں تیرا الگ انتظام کر دیتا ہوں، میرے ماں باپ کی تو خدمت بھی کرے گی، لیکن شریعت نے 4 شادیوں کی اجازت دیا ہے، تو اب جو دوسری شادی کروں گا یہ شرط پہ کروں گا کہ وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ تو فوراً عالمہ نے بولی رہنے دو شریعت کو سائڈ میں، میچ کر دینا۔ کیا بولے؟ ارے کچھ سمجھے؟ ہاں، تو میری بہنوں سے جو آج عالمہ بنی ہے ان سے بھی کہوں گا کہ میری بیٹیوں، زندگی کے بہت سارے مسئلے آپ کی بحث سے حل نہیں ہو گئے۔ گھروں کا خیال رکھنا، ایسا خیال رکھنا، آخری جملہ، ایسا خیال رکھنا میری بیٹیوں، جہاں پر بہو بن کے جا رہی ہو، جہاں پر بیوی بن کے جا رہی ہو، ایسا خیال رکھنا اپنے ساس سسروں کا، اپنے شوہر کا، کہ وہ دوسروں کو بھی مشورہ دینے لگے کہ اگر تیرے بیٹے کے لیے بہو لانا ہے تو عالمہ لا، غلط فہمیاں پیدا نہ ہو۔ خیر بہت اچھا یہاں پر منظر لگا، اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا اور وہی شعر آپ کو نصیحت کے طور پر بول دیتا ہوں کہ یقیناً حالات بہت خراب ہے۔ مولانا علی میاں نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم اپنی نسلوں کا ایمان بچانا بھی تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو مدارس کا، مکاتب کا خیال رکھو، اپنے بچوں کو مدارس اور مکاتب میں بھیجو۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا۔ کیا شعر پڑھا؟ کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے، کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ بہترین بدلہ ان علماء کرام کو، مدرسے کے ذمہ داروں کو نصیب فرمائے۔ اور اب ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔